دنیا بھر کے 1.5 ارب سے زائد مسلمان انتہائی اذیت اور کرب میں مبتلا ہیں۔ قابل مذمت مہم ہے، اس پر پابندی لگائی جائے۔ مسلمان حکمرانوں کو ایک آواز بلند کرنی چاہیے اور اس سے آگے بڑھ کر سفارتی تعلقات کا منقطع کیا جانا۔ جب ہمیں قرآن کی عظمت کا پتہ لگے گا تو یقینی طور پر ہم اس کے دفاع کے لیے بھی میدان میں اتریں گے۔ یہ اصل کرنے کا کام ہے کہ ہم خود قرآن سے تعلق کو مضبوط کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، روس یوکرائن جنگ شروع ہونے کے بعد سویڈن اور فن لینڈ نے نیٹو فوجی اتحاد میں شمولیت کی درخواست دی۔ نیٹو کے رکن ملک ترکی نے اس کی مخالفت کر دی۔ نیٹو فورسز کا آئین اور قواعد و ضوابط ترکی کو نیٹو اتحاد میں شامل ہونے والے کسی بھی نئے ملک کی مخالفت کا حق دیتا ہے۔ ترکی کے اسی جرم کی پاداش میں سویڈن میں ترک مخالف مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں قرآن پاک کو نذر آتش کیا گیا، بلکہ مقدس افراق کو پھاڑ کر سڑکوں پر بھی بکھیرا گیا۔ دیکھا دیکھی یہ مظاہرے ڈنمارک اور ہالینڈ میں بھی شروع ہو گئے۔ دشمنان اسلام کے اس گھنونے فعل کے وجہ سے دنیا بھر کے 1.5 ارب سے زائد مسلمان انتہائی اذیت اور کرب میں مبتلا ہیں۔ ناظرین، مغربی دنیا میں قرآن اور صاحب قرآن کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کے دلخراش واقعات محض اسلاموفوبیا کا شاہسانہ ہے یا کسی اور گریٹ گیم کا حصہ ہے؟ اور اس کے جواب میں مسلم امہ کو دنیا بھر کے انسانوں کے دلوں میں قرآن پاک کی عظمت اور محبت اجاگر کرنے کے لیے کیسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اور کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ پاکستان کے جید علماء کرام اور اسلامی اسکالرز اس موضوع پر اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے کراچی میں مقیم مفتی منیب الرحمان سے رابطہ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اہل مغرب کی طرف سے قرآن اور صاحب قرآن کی شان میں لگاتار گستاخیاں کس گریٹ گیم کا حصہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گزشتہ چند برسوں سے امریکہ اور اہل مغرب کا یہ شعار بن گیا ہے کہ وقتاً فوقتاً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کرتے ہیں یا قرآن کریم کی توہین کرتے ہیں یا دین کے دیگر مقدسات کی توہین کرتے ہیں، اور یہ بات دنیا بھر میں موجود تقریباً 150 کروڑ مسلمانوں کے لیے ذہنی اذیت اور آزار کا باعث ہے۔ جب ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس روش کو، اس شعار کو جو مسلمانوں کی اذیت کا سبب ہے بند کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں فریڈم آف ایکسپریشن یا اظہار رائے کے حق پر کوئی قدغن یا پابندی نہیں لگائی جا سکتی، یعنی انہوں نے اسے عقیدے کا درجہ دے دیا ہے، لیکن دوسروں کے عقائد کا احترام انہیں نہیں سکھایا جاتا اور نہ وہ اس کی پاسداری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مفتی صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ مغربی دنیا کے اسلاموفوبیا سے بچنے کے لیے مسلم امہ کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ عالمی سطح پر اس انتہائی قابل مذمت تحریک کو روکنے کی ایک صورت یہ ہے
کہ 57 مسلم ممالک کے سربراہان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں اور جس ملک میں اہانت کا واقعہ ہو ان کا اقتصادی اور سفارتی بائیکاٹ کریں. یہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ مسلم عوام کی ترجیحات اور ہیں اور حکمرانوں کی ترجیحات اور ہیں، اور وہ اس مسئلے میں یہ فیصلہ کن اقدامات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اہل مغرب وقتاً فوقتاً یہ اس لیے کرتے ہیں کہ مسلمان اشتعال میں آئیں، رد عمل میں کوئی اقدام کریں اور پھر دنیا کو بتایا جائے کہ مسلمان انتہا پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، امن عالم کے لیے خطرہ ہیں، اور اس سے مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کیا جائے. اس لیے ہمیں ایک تو اہل مغرب سے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کو عالم میں امن چاہیے، سکون چاہیے، سب عالم انسانیت کے لیے پرامن بقائے باہمی چاہیے، تو پھر امن عالم کو درہم برہم کرنے والی یہ جو قابل مذمت مہم ہے، اس پر پابندی لگائی جائے، اس کو ختم کیا جائے، تو دیگر مسائل خود ختم ہو جائیں گے. دوسری زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ وقتاً فوقتاً اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں، پبلک مقامات پر امریکہ میں بھی فائرنگ کر کے بچوں کو مار دیا جاتا ہے، کئی لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. اس طرح کے واقعات دیگر یورپی ممالک میں بھی ہو چکے ہیں، لیکن جب کوئی غیر مسلم اس طرح کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے اس فرد کا جرم قرار دیا جاتا ہے، نہ اس کی قومیت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، نہ اس کی وطنیت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور نہ اس کے مذہب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی مسلمان ایسا اقدام کرے تو سوچے سمجھے بغیر اسے اس کی وطنیت کی طرف بھی منسوب کیا جائے گا، مذہب کی طرف بھی منسوب کیا جائے گا، اور یہ سراسر متعصبانہ رویہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ اختیار کیا جا رہا ہے. ہم اپنے ممالک میں جو احتجاجی اجتماعات کرتے ہیں یا ریلیاں نکالتے ہیں، یہ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے کرتے ہیں یا اللہ کے پیارے رسول سے محبت کے اظہار کے لیے کرتے ہیں، قرآن مجید کی تقدیس کی نسبت سے کرتے ہیں. لیکن مغربی دنیا اتنی سنگ دل ہو چکی ہے کہ وہ ان تمام احتجاجات کے اثرات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کے ملکوں میں جو یہ مجرمانہ واقعات ہوتے ہیں تو اس پر اظہار افسوس تو کریں گے، اس کی مذمت کرنے کے لیے بھی یہ تیار نہیں ہوتے. اس لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ عالمی سطح پر یہ مطالبہ کریں اور تمام عالمی فورمز، چاہے وہ اقوام متحدہ کا ہو، سلامتی کونسل کا ہو،
حقوق انسانی کا ہو، اس میں یہ مطالبہ کریں کہ جس طرح دوسروں کو جسمانی اذیت و آزار پہنچانا یہ دہشت گردی ہے، اسی طرح سے ذہنی اذیت و آزار پہنچانے کو بھی دہشت گردی قرار دیا جائے، اور جو سزا جسمانی اذیت پہنچانے والے دہشت گرد کو دی جاتی ہے وہ ذہنی، روحانی اور اذیت پہنچانے والے دہشت گردوں کو بھی دی جائے۔ اس کے بغیر اس اذیت ناک مہم کا سد باب بظاہر اور عملاً ممکن نظر نہیں آتا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم مغربی ممالک میں وہاں کے اہل فکر و نظر کو، اہل دانش کو اور مذہبی پیشواؤں کو جمع کریں اور ان کے ساتھ مکالمہ کریں کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں اس قابل مذمت مہم کو ختم کرنے کے لیے اور انسانیت کی اقدار کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کا ساتھ دیں اور ان چیزوں کو بند کریں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب، ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مغربی معاشرے بظاہر دنیا میں مذہبی رواداری اور انسانی حقوق کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں، لیکن قرآن اور صاحب قرآن کے خلاف ایسے گھنونے اقدامات سے ان کا بغض اور تعصب کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ مسیحی دنیا نے بائبل کو اپنی عملی زندگی سے لا تعلق کر دیا ہے، اور ان کی شدید خواہش ہے کہ مسلمان بھی قرآن کریم کو اسی طرح نظر انداز کر دیں جیسے انہوں نے بائبل کو کر رکھا ہے۔ لیکن دشمنان اسلام شاید یہ جانتے نہیں کہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت مسلمانوں کے خون میں شامل ہے۔ مسلمان عملی طور پر چاہے کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں، عقیدے اور نظریے کے حوالے سے بہت مضبوط اور طاقتور ہیں، اور انشاءاللہ رہیں گے۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ معروف دانشور اور مصنف ڈاکٹر عارف محمد صدیقی صاحب لائن پہ ہیں۔ آئیے اس حوالے سے ان کی رائے لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرف سے شدید احتجاج کے باوجود مغربی دنیا میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات رکنے کا نام نہیں لے رہے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس انتہائی اہم موضوع کو آپ نے آج اپنے ویورز کے لیے چنا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ پوری دنیا میں توہین قرآن کا سلسلہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور عوام کے احتجاج کے باوجود اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آ رہی۔ بھئی، پہلا سوال تو یہ ہے کہ احتجاج آپ کر کس کے سامنے رہے ہیں، کس طرح کا احتجاج کر رہے ہیں؟ کیا کبھی ایسا سنا کہ کسی جگہ پر گستاخی رسول ہوئی ہو اور مسلمانوں نے مدینہ میں احتجاج کیا ہو، اپنی ہی املاک کو آگ لگا دی ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ مسلمہ کذاب نے یمامہ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہو اور مسلمانوں نے مکہ میں نعرے لگا دیے ہوں؟ دیکھیں، اس برائی کو، اس فتنے کو بزور قوت روکنا چاہیے، اور یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے پہلے نمبر پر۔ خواہ معاشی سطح پر انہیں ضرب لگائی جائے، خواہ سیاسی سطح پر ضرب لگائی جائے، اخلاقی دیوالیہ پن کا تو وہ لوگ ویسے ہی شکار ہیں، اور سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ عسکری جواب دیا جائے۔ اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو آپ کو جو بھی آپ کی استطاعت میں چیزیں ہیں انہیں تو اپلائی کرنا چاہیے، مگر ہماری حکومتیں جغرافیائی حدود میں بٹی ہیں، ہماری حکومتیں لسانی، صوبائی، مسلکی تعصبات میں الجھی ہوئی ہیں۔ ان کے نزدیک ان کی کرسی کا بچنا قرآن کے تحفظ سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ اچھا، اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر حکومتیں نہیں کر رہی، یا حکومتیں پوری دنیا میں مسلمان حکومتیں موجود ہیں، اگر وہ کسی ایسے ریاستی معاہدوں میں بندھی ہوئی ہیں تو پھر عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ انتہائی سینسٹیو کویسچن ہے، مگر میں اس کا جواب دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دینا چاہوں گا، جب سیدنا رسول کریم کا کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا، اور پھر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا۔ آج کے دور میں اگر حکومتیں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو مسلمانوں کو انفرادی طور پر سیدنا ابو جندل کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ان کی حکمت عملی کو پڑھنا چاہیے، اور پھر اپنے لیے لائن آف ایکشن مرتب کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی حکمت عملی کیا تھی، ان کی سیرت کیا کہتی ہے، وہ میں یہاں نہیں بتاؤں گا. میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز خود اس چیز کو پڑھیں اور اس سے نتیجہ اخذ کریں. اس میں ایک اور چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ اس وقت یورپ میں بالخصوص اسکینڈینیوین کنٹریز میں ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں. اسے آپ انڈیا میں موجود بھگوا بھارت کے جو ہندو ہیں ان کی گھر واپسی مہم جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے شروع کی ہوئی ہے اس سے اٹیچ کر لیں. در حقیقت وہاں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب بڑھ رہا ہے، ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے. یورپ اس بات سے خوف زدہ ہے کہ آنے والی 2 دہائیوں میں کہیں مسلمان وہاں پر اکثریت کی بنیاد پر برسر اقتدار نہ آ جائیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ یا تو مسلمان یہاں سے مشتعل ہو کر چلے جائیں یا انحراف کر لیں یا وہ ایسی حرکت کریں کہ انہیں ان کی نسل کشی کا موقع مل جائے. اب مسلمانوں کے اوپر ہے کہ وہ اس صورتحال کو کس انداز میں کس طرح سے دیکھتے ہیں. کیا وہاں کے رہنے والے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دارالحرب میں رہ رہے ہیں اور وہ دارالحرب کے قوانین کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں یا نہیں؟ اور ہم لوگ جو یہاں پر بظاہر کا لفظ میں یوز کر رہا ہوں، بظاہر امن و امان میں رہ رہے ہیں، بظاہر اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں، کیا ہم بھی اپنے وہ تقاضے پورے کر رہے ہیں جو ایسی صورت میں ہمیں کرنے چاہیے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کو یا تو مسلم اقوام متحدہ بنانی چاہیے. اب کچھ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ OIC تو پہلے سے موجود ہے. دیکھیں، مردہ گھوڑے میں جان نہیں ڈالی جا سکتی. اس وقت مسلمانوں کو نئی تنظیم کی، ری آرگنائزیشن کی، ری اسٹرکچر کی اور نئے لیڈرز کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ دنیا بھر کے انسانوں کے دلوں میں قرآن پاک کی عظمت اور محبت کو اجاگر کرنے کے لیے بحیثیت مسلمان ہمیں کیا اقدامات اٹھانے ہوں گے؟ قرآن کریم کی عظمت کو مسلمانوں کے دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کا تو سیدھا سا جواب ہے کہ ہمیں خود صاحب قرآن بننا ہوگا، ہمیں قرآن کو اپنے اندر اتارنا ہوگا، ہمیں قرآن کی عملی تفسیر بننا ہوگا، ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ وہ آدمی جو قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے، وہ اس کا عملی نمونہ یوں ہوتا ہے. جب ہمیں قرآن کی عظمت کا پتہ لگے گا تو یقینی طور پر ہم اس کے دفاع کے لیے بھی میدان میں اتریں گے. مگر ہو یہ رہا ہے کہ ہمارا ٹوٹل میڈیا، ہمارے لبرل اور دانشور طبقے کے جو سکولز اور کالجز ہیں وہ مذہب کو بالکل ایک بوسیدہ فرسودہ رسوم و رواج کے مجموعے کے طور پر پیش کر رہے ہیں. اور آپ نے اکثر یہاں پہ موجود پارلیمنٹیرینز اور بے شمار بذا میں خود جو سائنسدان بنے پھرتے ہیں، پروفیسرز بنے پھرتے ہیں، ان کے منہ سے بھی سنا ہوگا کہ مذہب ایک بالکل علیحدہ چیز ہے اور ریاستی نظم و نسق علیحدہ چیز ہے. اب ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے. ضابطہ حیات کا مطلب ہے کہ اس میں نظام حکومت بھی ہے، اس میں نظام سیاست بھی ہے، اس میں نظام عدل بھی ہے، نظام معیشت بھی ہے، یعنی سب کچھ ہے. مگر یہ پہلو لوگوں کے دلوں سے پوشیدہ کیوں ہے کہ انہیں صرف یہ بتایا گیا کہ آپ قرآن مجید پڑھو گے، انگلی پھیر کے پڑھو گے تو انگلی پھیرنے کا ثواب ہوگا، ایک ایک لفظ کے ثواب ہوگا، ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں ملیں گی. تو ہم صرف کیلکولیشن کے تحت قرآن مجید پڑھتے ہیں. رمضان میں ایک مرتبہ قرآن مجید کو ختم کرنا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا حق ادا ہو گیا. یقینی طور پر یہ بھی اس کے حقوق میں شامل ہوگا. لیکن کیا قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کو سمجھنے کے بعد اپنی زندگی پر اسے لاگو کرنا اور اس کے بعد نظام حق کے نفاذ کے لیے میدان میں اترنا بھی قرآنی تعلیمات کا ہی حصہ نہیں ہے؟ تو میں ایک مرتبہ پھر یہی کہوں گا کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے اور خود قرآن کی عملی تفسیر بنا جائے اور قرآن کے دفاع کے لیے، سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے دفاع کے لیے اگر سر بھی کٹوانا پڑے تو ہمیں اس کے لیے اپنے سر پیش کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم بحیثیت امت دنیا بھر میں ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ ہمیں قدامت پسند اور دہشت گرد کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیسر و کسرا جن کے ناموں سے کانپتے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ تعداد میں 1.5 ارب کے قریب ہونے کے باوجود ہماری حیثیت سمندر میں جھاگ کی مانند کیوں ہے؟ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ناظرین، قرآن پاک کو ہم نے کس طرح پس پش ڈالا ہے اور ہم عملی طور پر اس کی بے قدری کے کس طرح مرتکب ہو رہے ہیں. مرحوم ماہر القادری نے قرآن کی فریاد کے نام سے جو الفاظ کہے تھے وہ واقعی ہمارے حسب حال ہیں. انہوں نے فرمایا تھا کہ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تویز بنایا جاتا ہوں، دو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں.
جس طرح سے طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسہ میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے۔ ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اور پروگرام کے آخر میں امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ شجاع الدین شیخ صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر وسیم صاحب۔ شجاع الدین شیخ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی جیسے گھنونے اور مکروہ شیطانی عمل کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے؟ دیکھیے، جہاں تک پے در پے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس اور قرآن حکیم کے تقدس کے تعلق سے جو بے حرمتی کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یقیناً گزشتہ ایک صدی میں اگر آپ دیکھیں تو مستقل اسلام اور اسلام کے مقدسات کے خلاف یہ کارروائیاں مغربی معاشروں میں دکھائی دے رہی ہیں، اور گزشتہ چند سالوں میں اور آج اگر ہم بات کریں تو گزشتہ چند دنوں میں مسلسل یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کسی گریٹ گیم کا حصہ تو نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ تہذیب جو بے خدا تہذیب ہے، اور وہ ممالک کے جہاں وحی کا انکار ہے، اور وہ چند افراد یا چند ممالک اور حکومتیں جو پوری دنیا پر قابض ہونا چاہتی ہیں، ان کو اگر خطرہ ہے تو اسلام کے عادلانہ نظام سے۔ اسلام بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لانے کی بات کرتا ہے۔ وہ معیشت کی سطح پر استحصال سے روکتا ہے، سود سے منع فرماتا ہے۔ وہ خاندانی نظام کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، عورت کو عفت اور پاکیزگی کی زندگی عطا کرنا چاہتا ہے، مگر وہ لوگ جو دنیا کے دل دادا ہوں اور دنیا پرست ہوں اور دنیا کو غلام بنانا چاہتے ہوں، وہ عدل کے نظام کو کیسے گوارا کریں گے؟ وہ سود کے خاتمے کو کیسے گوارا کریں گے؟ وہ عورت کے پردے کو کیسے گوارا کریں گے کہ جس کے نتیجے میں ان کی بلینز آف ڈالر کی انڈسٹری پر لاد پڑتی ہے؟ تو بنیادی طور پر یہ اسلام سے نفرت پیدا کرنے معاذ اللہ اور اسلام سے دور کرنے کے لیے سارا تصور ہے، جس کے مطابق اسلاموفوبیا کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ پے در پے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم کی بے حرمتی کے واقعات مستقل ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا جناب، یہ بتائیں کہ مسلم امہ کو قرآن پاک کی بے حرمتی پر مذمت اور مظاہروں سے آگے بڑھ کر کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیے، اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلم امہ کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ افسوس اس بات کا ہے کہ کیا آج مسلم امہ واقعتاً موجود بھی ہے؟ کلمہ گو مسلمان تو ہے 2.25 ارب یا 2 ارب کی تعداد میں، مگر ایمان کی بنیاد پر ان کا کھڑا ہونا اور کوئی ایک خطہ زمین ایسا دکھایا جانا کہ جہاں دنیا کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر کو پریزنٹ کر سکیں۔ باطل قوتیں تو اسلام کو ملائن کرنے کے لیے اسلام پر حملے کر رہی ہیں، رقیق حملے کر رہی ہیں اور گستاخیاں کر رہی ہیں، مگر ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آج ایک خطہ زمین دنیا میں ہم دنیا کے سامنے پریزنٹ نہیں کر سکتے جہاں انسانیت اسلام کی عادلانہ تعلیمات کو دیکھے۔ ہاں، فوری طور پر احتجاج بھی ہونا چاہیے اور امت کی سطح پر ہونا چاہیے۔ مسلم حکمرانوں کی بھی ذمہ داری زیادہ بڑھتی ہے، عوام کی بھی ذمہ داری زیادہ بڑھتی ہے۔ نہیں عن المنکر باللسان تو ہم کر سکتے ہیں، بدی کو اگر ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہیں، بدلنے کی طاقت نہیں، زبان سے روکنے کی طاقت تو ہے، یہ سب تو ہونا چاہیے۔ اور مسلمان حکمرانوں کو ایک آواز بلند کرنی چاہیے اور اس سے آگے بڑھ کر سفارتی تعلقات کا منقطع کیا جانا، معاشی اعتبار سے ان ممالک کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جانا۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی قریب میں جب ڈنمارک میں رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی گئیں تو سعودی عرب نے ان کی ڈیری کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا تھا، اور ڈنمارک کے منسٹر کو، ایک وزیر کو آ کر معافی مانگنا پڑی تھی۔ بھارت جو دنیا پرست ہیں، اگر ان کے اوپر ضربے لگیں گے معیشت کے اعتبار سے تو ان کو 2 مرتبہ یا 10 مرتبہ سوچنا پڑے گا۔ یہ بھی کرنے کا کام ہے، لیکن سچی بات یہ ہے جب نظام خلافت قائم تھا کبھی تو پھر احتجاج نہیں ہوتا تھا، پھر تلوار بھی اٹھتی تھی اور ظالموں کے ہاتھ بھی روکے اور توڑے جاتے تھے اور گستاخوں کا قلع کما بھی کیا جاتا تھا۔ آج نظام خلافت قائم نہیں، آج اللہ کی سرزمین پر، اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب نہیں، اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہے۔
یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے، جس کی وجہ سے بے بسی کا عالم کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ تو ہم خود بھی قرآن سے تعلق کو مضبوط کریں، رسول اللہ علیہ السلام کی سنت سے تعلق کو مضبوط کریں، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کریں۔ قرآن کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی اس کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو اللہ سبحانہ وتعالی مضبوطی عطا فرمائے گا۔ یہ اصل کرنے کا کام ہے کہ ہم خود قرآن سے تعلق کو مضبوط کریں، اس کے نظام کو قائم کریں، دنیا کے سامنے قرآن کی بیوٹی اور اسلام کی خوبصورتی کو پیش کریں، اور جب نظام خلافت قائم ہوگا اور اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی تو پھر ظالموں کا ہاتھ بھی روکا جائے گا اور ان کی بے کنی بھی کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ شجاع الدین شیخ صاحب، ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، علماء کرام کی اتنی پرتاثیر باتوں کے بعد کوئی بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ پروگرام کے آخر میں صرف اتنا عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ ہماری تقدیر اس وقت تک نہیں بدل سکتی اور ہم دنیا اور آخرت میں اس وقت تک سرخرو نہیں ہو سکتے جب تک ہم قرآن مجید کے حقوق ادا نہیں کرتے، یعنی اس کو مانتے نہیں جیسے اسے مانے جانے کا حق ہے، اسے پڑھتے نہیں جیسے اسے پڑھا جانے کا حق ہے، اسے سمجھتے نہیں جیسے اسے سمجھا جانا چاہیے، اس پر عمل نہیں کرتے جیسے اس پر عمل کیا جانا چاہیے، اسے دوسروں تک نہیں پہنچاتے جیسے اسے دوسروں تک پہنچانے کا حق ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی تعلیمات پر مبنی ایک صالح معاشرہ قائم نہیں کرتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔